آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیانو مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 6 اور 10 مئی کی کارروائیاں آپریشن بنیانو مرصوص کا حصہ تھیں۔ ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک کے مارکے کو مارکہ حق کا نام دے دیا ہے۔ مارکہ حق 22 اپریل سے 10 مئی 2025 کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی جانب سے اب آپریشن بنیانو مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ 6 اور 10 مئی کی کارروائیاں آپریشن بنیانو مرصوص کا حصہ تھیں۔ ISPR نے مارکہ حق کا نام دیا ہے اسے۔ یہ مارکہ حق 22 اپریل سے 10 مئی 2025 تک رہا اور اس کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا ہے۔ پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیانو مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کامیابی سے یہ آپریشن تکمیل تک پہنچا۔ 6 اور 10 مئی کی کارروائیاں آپریشن بنیانو مرصوص کا حصہ تھیں، یہ کہہ رہا ہے ISPR۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک کے مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا ہے اور مارکہ حق 22 اپریل سے 10 مئی 2025 کی تفصیلات جاری کی گئی ہیں۔ ISPR کی جانب سے پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیانو مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کامیابی سے یہ آپریشن پایہ تکمیل تک پہنچا۔ بھارت کو منہ توڑ جواب دیا گیا اس کی جارحیت کا، اس کی بزدلانہ کارروائیوں کا۔ 6 اور 10 مئی کی کارروائیاں آپریشن بنیانو مرصوص کا حصہ تھیں۔ پاکستان نے بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک کے مارکے کو مارکہ حق کا نام دے دیا ہے۔ اس کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر اپڈیٹ کریں گے۔ اب سے کچھ دیر پہلے پاکستان اور بھارت کی DGMOs کے درمیان جو ہاٹ لائن پر بات چیت ہوئی تھی اس کا پہلا راؤنڈ مکمل ہوا ہے اور بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پاک بھارت DGMOs کی گفتگو میں جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ دونوں افواج کے درمیان کوئی فائرنگ نہیں ہوگی۔ بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا۔ اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار شاہزیب خانزادہ صاحب نے۔ شاہزیب صاحب، ون ون سچویشن پاکستان کے لیے آپریشن بنیانو مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے اور اب سے کچھ دیر پہلے جو DGMOs کے درمیان رابطہ ہوا ہے اس میں اتفاق کیا گیا ہے کہ جنگ بندی برقرار رکھی جائے گی۔ خیر جی، بہت ظاہر مثبت خبر ہے جو DGMOs کا رابطہ ہوا ہے اس میں جو پہلا راؤنڈ مکمل ہوا ہے وہ تو اس کا آؤٹ کم مثبت ہے۔ توقع بھی اسی بات کی تھی کہ ایک دوسرے کی جو سرحدیں ہیں اس میں ڈرونز نہیں جائیں گے، کوئی فائرنگ نہیں ہوگی، شہری آبادیوں کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ دونوں ممالک نے ظاہر پہلے بھارت نے آغاز کیا، پاکستان نے بھرپور انداز میں جواب دیا کہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ اگر حالات خراب ہوتے تھے تو کنٹرول لائن پر فائرنگ ہمیں نظر آتی تھی، ایک دوسرے کے خلاف فائرنگ نظر آتی تھی، پھر بڑے ویپن سے فائرنگ نظر آتی تھی، مگر ایک دوسرے ممالک میں ڈرونز کا اتنا فریکوینٹلی جانا، میزائل داغے جانا، یہ نیا نارمل نہ بنے، اس کے لیے لازمی تھا کہ بہت ساری چیزوں پر اتفاق کیا جائے۔ سیز فائر تو ہو گیا تھا امریکہ کی طرف سے جب صدر ٹرمپ کی ایڈمنسٹریشن درمیان میں پڑی، بٹ اب یہ ایک بہت مثبت خبر ہے جو کہ آفیشلی اب اتفاق ہو گیا ہے کہ شہری آبادی کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا اور فائرنگ نہیں ہوگی، ڈرونز نہیں جائیں گے۔ ساتھ ہی جو ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی سے تھوڑی دیر پہلے خطاب کیا ہے، ابھی سے بھارت کو وہ بہت برا لگ رہا ہے، بھارتی میڈیا اور آگ بگولا ہو رہا ہے کیونکہ انہوں نے یہ تاثر بنایا تھا کہ وزیر اعظم مودی جو ہیں وہ کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیتے، کسی کی بات نہیں سنتے اور ٹرمپ ایک قدم آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ پہلے بھارت کہتا تھا کہ کشمیر پر تو بات ہو ہی نہیں سکتی، انہوں نے ٹویٹ کر دیا کہ کشمیر پر بھی بات کے لیے اور میڈیشن کے لیے بات ہو سکتی ہے، اور اب انہوں نے جو مزید بات کر دی وہ یہ ہے کہ انہوں نے دونوں ممالک پر سیز فائر کے حوالے سے بات کی تھی اور کہا تھا کہ تجارت کے لیے بھی تیار ہیں، مگر ساتھ میں دباؤ ڈالا تھا اور جوہری تناؤ کو روکا ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو جوہری تناؤ ہو سکتا ہے، CNN کی خبر آئی تھی کہ امریکی انتظامیہ کو ایک بہت ہی ایسی خبر ملی، الارمنگ انٹیلیجنس ملی جس کی بنیاد پر مودی سے بات کی گئی، تو وہ جوہری تناؤ کی جو بات کر رہے ہیں اسی طرف اشارہ لگتا ہے۔ بالکل شاہزیب صاحب، ٹرمپ نے اپنی گفتگو میں کہا ہے کہ امریکہ نے بڑا بھرپور کردار ادا کیا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر پر، اور بھارت اور پاکستان دونوں پر دباؤ ڈال کر دونوں ملکوں کے درمیان جوہری تصادم کو روکا گیا۔ امریکہ کے اس متحرک کردار کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ظاہر ہے بڑا اہم کردار ہے اور پاکستان تو مسلسل جب سے واقعہ ہوا ہے پہلگام کا اس وقت سے کہہ رہا تھا اور دنیا کو بتا رہا تھا کہ دو جوہری ممالک آپس میں لڑ نہ پڑیں، جو بھارت کی دراندازی ہے وہ جس طرف جاری ہے پاکستان جواب دینے پر مجبور ہوگا۔ تو پاکستان تو شروع سے یہ کہہ رہا تھا، اور جب ہماری ایئر بیسز پر حملے کیے گئے پاکستان کی اور پاکستان نے اس رات صبح 5 بجے فجر کے وقت جواب دیا، تو اس کے بعد بھی پاکستان کا موقف یہی تھا کہ ہم اب نہیں کریں گے کچھ، مگر اگر بھارت نے کیا تو جواب دیں گے اور آپ کے اکنامک ایسیٹس کو ٹارگٹ کریں گے۔ تو پاکستان تو پہلے اس بات کے لیے تیار تھا، پاکستان تو پہلے ہی دنیا کو انگیج کر رہا تھا۔ پاکستان بار بار جو پاکستان کے امریکہ میں سفیر ہیں انہوں نے ٹرمپ انتظامیہ سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر آپ دو نیوکلیئر ارم ممالک کی جنگ بچانا چاہتے ہیں
تو انٹرونشن کر کے روکیں اس سارے کے سارے معاملے کو. بھارت ماننے کو تیار نہیں تھا. مارکو روبیو پاکستان سے بھی بات کر رہے تھے, وہاں بھی بات کر رہے تھے, سعودی عرب ایکٹیو تھا, ایران ایکٹیو تھا. تو بعد میں جو بھارت مانا ہے, جب ٹرمپ کہنے کہ میں نے دونوں پہ دباؤ ڈال کے روکا, ظاہر ہے کہ بھارت بعد میں دباؤ میں آ کر رکا ہے. پاکستان پہلے سے یہ سارے کے سارے معاملے میں تیار تھا. اب جب وہ نیوکلیئر تناؤ کی بات کرتے ہیں کہ میں نے جوہری تناؤ کو روکا ہے, تو کیا ایسی انٹیلیجنس اطلاع تھی جو سی این این نے رپورٹ کیا ہے امریکی انتظامیہ کو کوٹ کر کے, جس کی انہیں اطلاع ملی؟ کیونکہ پاکستان یہ واضح کر چکا تھا کہ ہم رکیں گے نہیں, جتنا ایکشن ہوگا اس سے بڑا جواب بھارت کو دیں گے. اچھا شاہ زیب, اب آگے جب مذاکرات کا مرحلہ آتا ہے تو جس طرح بھی ٹرمپ نے گفتگو کی ہے, انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پاک بھارت تجارت کے حوالے سے بھی وہ اہم کردار ادا کر سکتے ہیں. ہم بات کرتے ہیں سندھ طاس معاہدے کی معطلی کے حوالے سے, اس میں پاکستان نیگوسیشنز میں کتنی مضبوط پوزیشن میں ہوگا اب؟ دیکھیے جی, سندھ طاس معاہدے کے حوالے سے تو پاکستان ویسے ہی بہت مضبوط پوزیشن میں ہے, کیونکہ ظاہر ورلڈ بینک اس کو گارنٹی کرتا ہے اگر بین الاقوامی معاہدوں سے بھارت پیچھے ہٹے گا تو اپنی کریڈیبلٹی خراب کرے گا, اور شارٹ ٹو میڈیم ٹرم میں وہ ایسا کر بھی نہیں سکتا ہے کہ وہ سندھ طاس معاہدے کی خلاف ورزی کر دے. دوسرا, ٹرمپ کا ایک کے بعد ایک قدم آگے بڑھنا, کیونکہ بھارت ہر چیز میں یہ کہتا ہے کہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے کہ تیسری قوت کے ذریعے ہم نہیں حل کریں گے, کشمیر پہ تو بات ہی نہیں کریں گے. تو پہلے ٹرمپ نے کشمیر کی بات کر دی, اب وہ تجارت کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں کہ جی ہم اس کے لیے بھی کردار ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ بھارت کو, ابھی آپ اگر میڈیا کو دیکھیں, ابھی کوئی 10 منٹ ہوئے ہیں بیان دیے ہوئے, تو بھارت میں بہت آگ لگ گئی ہے اس بات کو لے کے کہ ٹرمپ جو ہے وہ کیوں یہ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور کیوں یہ تاثر دے رہے ہیں کہ بھارت ان سے ڈکٹیشن لیتا ہے. اب اگر ڈکٹیشن لیا ہے وزیر اعظم مودی نے تو لیا ہے کیونکہ بھارت میں جو نیوٹرل کچھ وائسز رہ گئی ہیں, یا انڈیپینڈنٹ میڈیا رہ گیا ہے, یا پھر سوشل میڈیا پر جو انڈیپینڈنٹ لوگ تھے وہ یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ نریندر مودی صاحب دونوں میں سے ایک بات کا جواب دیتے ہیں. آپ نے کہا تھا گھس کر ماریں گے اور پاکستان کو نیوٹرلائز کریں گے, تو اگر آپ سکسیسفل ہو رہے تھے آپ کے مطابق اور پاکستان بیک فٹ پر تھا, تو آپ کو تو پھر نہیں لینا چاہیے تھا ڈونلڈ ٹرمپ کا ڈکٹیشن, کیونکہ آپ تو کہتے ہیں آپ کسی کا ڈکٹیشن نہیں لیتے. آپ نے ڈکٹیشن لیا اور صدر ٹرمپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انہوں نے دباؤ ڈال کے منایا, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بیک فٹ پر تھے, پاکستان نہیں تھا. کیونکہ اگر آپ بیک فٹ پر نہیں تھے تو آپ کو ماننے کی ضرورت نہیں تھی, اور اگر آپ بیک فٹ پر تھے اس کا مطلب ہے آپ کی پالیسی ناکام ہوئی اور آپ نے ملٹری کو شرمندہ کیا اور رفال طیارے گروا لیے. تو نریندر مودی مشکل پوزیشن میں اب سے تھوڑی دیر میں خطاب کرنے لگے, وہ دیکھتے ہیں کیا بات کریں گے اور کس طریقے سے اس کا دفاع کریں گے. اس ساری کی ساری شکست کا جو ماحول ہے اس میں کس طریقے سے اس کو وکٹری کلیم کرنے کی کوشش کریں گے, کیونکہ بیانیہ بنانے کی وہ ہمیشہ یہی کوشش کرتے ہیں اور انڈین میڈیا ابھی سے بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہا ہے. شاہ زیب ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اسی دوران ہمیں جوائن کیا ہے سینئر صحافی تجزیہ کار شہزاد اقبال صاحب نے. شہزاد صاحب, اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں. پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کا پہلا دور مکمل ہوتا ہے. بھارتی میڈیا رپورٹ کرتا ہے کہ پاک بھارت ڈی جی ایم اوز کی گفتگو میں جنگ بندی برقرار رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے. صدر ٹرمپ نے بھی اب سے کچھ دیر پہلے ایک اہم گفتگو کی ہے, پہلے آپ کو وہ دکھاتے ہیں, پھر شہزاد آپ سے بات کریں گے. And let me say a few words about the historic events that took place over the last few days. On Saturday, my administration helped broker a full and immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan, ending a dangerous conflict of two nations with lots of nuclear weapons. And they were going at it hot and heavy, and it was seemingly not going to stop. And I'm very proud to let you know that the leadership of India and Pakistan was unwavering, powerful, but unwavering in both cases, and having these, they really were, from the standpoint of having the strength and the wisdom and fortitude to fully know and to understand the gravity of the situation. And we helped a lot. And we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی گفتگو آپ نے دیکھی. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سیز فائر کے حوالے سے امریکہ نے اہم کردار ادا کیا. پاکستان اور بھارت کے رہنما جو ہیں وہ غیر متزلزل ہیں, اور اب امریکہ نے پاکستان اور بھارت پر دباؤ ڈال کر, ان کا کہنا تھا کہ دونوں ملکوں کے درمیان جوہری تصادم کو روکا. ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے پاکستان اور بھارت دونوں کو کہا کہ لڑائی روکیں. شہزاد اقبال صاحب, آپ کی طرف آئیں گے. کیسے دیکھتے ہیں سہام پیش رفت کو, کیونکہ پہلے دنوں میں ہم دیکھ رہے تھے کہ امریکہ کا کردار ایسا آ رہا تھا کہ بیانات یہ تھے کہ پاکستان اور بھارت صبر و تحمل کا مظاہرہ کریں, پھر ہم دیکھتے
دیکھتے ہیں کہ ایک انٹیلیجنس آتی ہے جس کی بنیاد پر امریکہ متحرک ہوتا ہے اور کردار ادا کرتا ہے اپنا بڑا متحرک، اور پھر بھارت سیز فائر کی طرف جاتا ہے، اور پھر ہم نے دیکھا ہے کہ آج ڈی جی ایم اوز کے درمیان بھی رابطہ ہوا ہے اور سیز فائر کنٹینیو رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ ان تمام ڈیولپمنٹس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ جی، سب سے پہلے ڈی جی ایم اوز کا جو رابطہ ہوا ہے یہ خوشائن ہے کہ جو سیز فائر کا اعلان کیا گیا تھا وہ آج تک تھا، اس کو اب ایکسٹینڈ کر دیا گیا ہے، کوئی ڈیٹ نہیں ہے، یعنی کہ یہ ایسے ہی رہا ہے کہ مستقل ایک سیز فائر ہوگا۔ ہماری طرف سے یہ بھی اعلان کر دیا گیا ہے کہ جو آپریشن کا آغاز کیا گیا تھا بھارت کی جانب سے 6 اور 7 مئی کے اٹیک کے بعد، وہ بھی اب تکمیل تک پہنچ چکا ہے، کیونکہ ہمارا ہدف یہی تھا کہ ہم اپنا دفاع کریں گے اگر پاکستان کی سرزمین پہ کسی قسم کا حملہ ہوتا ہے، تو وہ ہم نے کیا۔ تو خوشائن ہے کہ سیز فائر کنٹینیو ہوگا۔ یہ جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا آج کا بیان ہے یہ بھی اتنا ہی دلچسپ ہے جتنے ان کے پرانے بیانات آئے۔ ایک یہ چیز تو واضح ہے کہ امریکہ نے اس میں دونوں ممالک سے یہ کہا کہ آپ سیز فائر کریں، اس کو مزید ایسکلیٹ نہ کریں، اور پاکستان تو اس کا بڑا خوشی سے اظہار کر رہا ہے۔ پاکستان نے اس کو ویلکم بھی کیا ہے، شکریہ بھی ادا کیا۔ اس سے پہلے بھی پاکستان بھرپور ثالثی کی کوشش کر رہا تھا۔ پاکستان جو ہے وہ دوسرے ممالک سے کہہ رہا تھا کہ ثالث کا کردار ادا کریں، اس معاملے کو ڈی ایسکلیٹ کریں۔ تو ہماری تو کوئی اس میں جو پالیسی ہے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ہم چاہتے تھے کہ دوسرے ممالک بھی انڈیا پہ دباؤ ڈالیں کہ وہ کسی قسم کی جارحیت نہ کرے، لیکن انڈیا سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن اب جب امریکہ کا دباؤ ان پہ پڑا ہے تو پھر وہ اس بات پر مانے۔ ہم یہاں پہ شکریہ ادا کر رہے ہیں کہ دنیا اس میں بیچ میں پڑھ کے اس کو ریزالو کرا رہی ہے معاملے کو۔ انڈیا جو ہے وہ اس سے شائع ہوئے کر رہا ہے، وہ امبیرس فیل کر رہا ہے، جبکہ انہوں نے بھی اس ثالثی کو قبول کیا، تبھی تو انہوں نے سیز فائر پہ اتفاق کیا۔ لیکن کیونکہ مودی صاحب دکھانا چاہتے ہیں کہ وہ ایک طاقتور ملک کے طاقتور سربراہ ہے، تو اب ان کے لیے یہ پبلکلی ماننا کہ انہوں نے کسی ملک کے کسی تیسرے ملک کے پریشر میں آ کے یہ تسلیم کیا، یہ ان سے ہضم نہیں ہو رہا۔ شملہ معاہدہ بھی یہی تھا جس میں وہ کہتے تھے کہ کوئی تیسرا فریق جو ہے ہمارے مسائل کے حل میں نہیں آئے گا، ہم بائیلیٹرلی سالو کریں گے۔ تو وہ معاہدہ بھی اپنی جگہ ہے، تو اپنی عوام کو کیسے بتائیں کہ انہوں نے جس جنگ کا آغاز کیا تھا اپنے ایک سیاسی وکٹری کے لیے، اب وہ تیسرے فریق کے دباؤ میں ختم کر رہے ہیں، اور اس وقت ختم کر رہے ہیں کہ جب پاکستان نے اپنا ایک رد عمل دیا اور بھرپور رد عمل دیا۔ دوسری بات اگر دیکھیں، 2-3 اس کو اگر ہم فارن پالیسی ایسپیکٹ دیکھیں، ایک تو ٹریڈ کی بات کر رہا ہے یو ایس کہ ہم نے کہہ دیا تھا اگر یہ آپ بند نہیں کریں گے تو ہم ٹریڈ نہیں کریں گے، انہوں نے ٹریڈ کو استعمال کیا۔ اس کو بھی پاکستان ویلکم کرے گا، پاکستان ضرور چاہے گا کہ یو ایس کی مارکیٹ ہمارے ٹیکسٹائل کے علاوہ دوسرے پروڈکٹس کے لیے بھی ملے، ہمیں ٹیرف اچھا ملے۔ اور لیکن میرے لیے جو ایک اہم بات ہے کہ ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں، 15-20 سال سے اگر آپ دیکھیں یو ایس پالیسی کیا تھی، وہ پاکستان کو افغانستان سے اور افغانستان کے ٹیررزم سے جوڑ کے دیکھتا تھا۔ بھارت نے اس میں بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو جو ہے وہ انڈیا سے کمپیئر نہ کیا جائے، افغانستان سے کمپیئر کیا جائے، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ مسلسل پاکستان اور انڈیا کو ایکویٹ کر رہے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، انڈیا ایک ہم سے بڑا ملک ہے، ان کی ڈپلومیسی ہم سے اسٹرانگ ہے، ان کا جو کلاؤٹ ہے دنیا بھر میں اسٹرانگ ہے، لیکن انڈیا کی جو سالوں کی کوشش تھی کہ امریکہ کو وہ مجبور کرے کہ وہ پاکستان اور انڈیا کو ایکویٹ نہ کرے، پاکستان اور افغانستان کو کرے، وہ بھی ہمیں جو ہے اب الٹا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ہر ٹویٹ میں، ہر بیان میں ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں میرے پاکستان سے اچھے تعلقات ہیں، میرے انڈیا سے بھی اچھے تعلقات ہیں، میں دونوں سے ٹریڈ کرنا چاہتا ہوں، میں دونوں کو ٹیرف کا معاملہ ہے تو دونوں کے لیے اپلیکیبل ہوگا، میں دونوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ہر چیز میں انڈیا کے ساتھ پاکستان کو کھڑا کر رہے ہیں، تو یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو ہضم نہیں ہوگی۔ پھر جو کشمیر کا معاملہ جس کو بھارت چاہتا تھا کہ یہ انٹرنیشنل ایشو نہ بنے، ڈونلڈ ٹرمپ نے خود ٹویٹ کر کے کہہ دیا کہ یہ بھی ایک ایسا ایشو ہے جس کو ریزالو ہونا چاہیے، اور اس میں بھی وہ سہولت کاری کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو جو بھارت نے کوشش کی ہے ڈپلومیٹکلی کہ پاکستان کو وہ نیچا دکھائے، کشمیر کا ایشو ہائی لائٹ نہ ہو، وہ سب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب اپنے ٹویٹ میں لکھ رہے ہیں، اپنے بیانات میں کہہ رہے ہیں، اور اسی لیے مودی صاحب کے لیے پولیٹیکلی بہت مشکل ہوگا ان تمام چیزوں کو جسٹیفائی کرنا کہ وہ اپنی پبلک کو کیسے سیل کریں گے۔ پہلی کانگریس پریشر دے رہی ہے کہ اگر تیسرے فریق کی بنیاد پہ یہ آپریشن آپ نے ختم کیا ہے، یہ جارحیت ختم کی ہے، تو اس کو آ کے جوائنٹ سیشن میں ایکسپلین کریں۔ تو مودی صاحب کے لیے اس وقت انٹرنلی بہت مشکل ہوگا، اور یہی مجھے ایک چھوٹا سا کنسرن ہے کہ اگر ان پہ پریشر بڑھتا جائے گا تو پھر وہ کوئی ایسی بیوقوفی نہ کریں جو انہوں نے اس بار کی ہے۔ اس بار بھی ان کو ناکامی ہوئی، انشاءاللہ اگر آئندہ کریں گے تو بھی ہوگی، لیکن ہم نے تو اس کا بڑا پازیٹیو جواب دیا۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایسکلیشن نہیں چاہتے تھے، ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تمام ایشوز پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں، ٹیررزم پہ بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ وزیر اعظم نے تو بڑا کلیئرلی موقف دیا ہوا ہے۔ کل بھی جب DGI سے سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ جو سیاسی قیادت ہے ان حوالے سے وہ بات کر چکی ہے۔ تو میرے خیال سے ہماری طرف سے بہت مثبت پیغام ہے، امن کا پیغام ہے، بات چیت کا پیغام ہے۔ اب اگر مودی صاحب اپنی تھوڑی سی انٹرنل پالیٹکس کو سائڈ میں رکھیں، اس خطے کے امن کے حوالے سے سوچیں، تو میرے خیال سے انسانیت کا بھی بھلا ہوگا، دونوں ممالک اور اس خطے کا بھی بھلا ہوگا۔
ٹھیک ہے شہزاد، ہمارے ساتھ ہی رہے گا. اپنے دیکھنے والوں کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. ISPR کا کہنا ہے کہ پاکستان نے بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک کے مارکے کو مارکہ حق کا نام دے دیا ہے. مارکہ حق 22 اپریل سے 10 مئی 2025 تک جاری رہا. بھارت کی جانب سے حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی شب شروع ہوئے تھے. حملوں کے نتیجے میں معصوم شہریوں، خواتین، بچوں اور بزرگوں کی جانیں ضائع ہوئیں. پاکستان نے بھارتی فوجی جارحیت اور ہمارے شہریوں کی بے رحمانہ قتل کے خلاف انصاف اور بدلہ لینے کا عزم کیا تھا. ISPR کے مطابق الحمدللہ پاکستان کی مسلح افواج نے اپنے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا. مسلح افواج اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، رحمت، مدد اور نصرت پر شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم کیا جائے تو وہ اس کا مقابلہ کریں. ہم اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہیں. اللہ نے ہمیں ہمارے عزم کو میدان جنگ میں فیصلہ کن اقدامات میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائی. پاکستانی مسلح افواج نے 26 بھارتی فوجی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا اور اب پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان مرصوص اس کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستان نے بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک کے مارکے کو مارکہ حق کا نام دے دیا ہے. مارکہ حق 22 اپریل سے 10 مئی 2025 تک جاری رہا. بھارت کی جانب سے حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی شب شروع ہوئے تھے. حملوں کے نتیجے میں معصوم شہریوں، خواتین، بچوں اور بزرگوں کی جانیں ضائع ہوئیں. پاکستان نے بھارتی فوجی جارحیت اور ہمارے شہریوں کی بے رحمانہ قتل کے خلاف انصاف اور بدلہ لینے کے عزم کا اظہار کیا تھا اور الحمدللہ پاکستان کے مسلح افواج نے اپنے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا ہے. ISPR کے مطابق مسلح افواج اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، رحمت، مدد اور نصرت پر شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم کیا جائے تو وہ اس کا مقابلہ کریں. ہم اللہ کے حضور انتہائی عاجزی کے ساتھ سجدہ ریز ہیں. اللہ نے ہمیں ہمارے عزم کو میدان جنگ میں فیصلہ کن اقدامات میں بدلنے کی توفیق عطا فرمائی. پاکستانی مسلح افواج نے 26 بھارتی فوجی اہداف کو اس آپریشن میں کامیابی سے نشانہ بنایا اور بھارتی جارحیت، بھارتی کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا گیا اور آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. اب پاکستان نے بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک کے مارکے کو مارکہ حق کا نام دے دیا ہے. مارکہ حق ISPR کے مطابق 22 اپریل سے 10 مئی 2025 تک جاری رہا. بھارت کی جانب سے حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی شب شروع ہوئے تھے. حملوں کے نتیجے میں معصوم شہریوں، خواتین، بچوں اور بزرگوں کی جانیں ضائع ہو گئیں. شہزاد اقبال ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد بتائے گا، DG ISPR کا کہنا تھا کہ پاک فوج نے عوام سے کیے گئے 3 وعدے پورے کر دیے. ایک وعدہ یہ تھا کہ بھارتی جارحیت، بھارتی بزدلانہ کارروائی کا بھرپور جواب دیا جائے گا. اپنی مرضی کے وقت، اپنی مرضی کی جگہ کا تعین کر کے یہ جواب دیں گے اور جب یہ جواب دیں گے تو یہ پوری دنیا دیکھے گی، اس کی گونج پوری دنیا سنے گی. بھارتی میڈیا کو اس کو رپورٹ نہیں کرنا ہوگا. آج آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. شہزاد آپ کو بتاتے ہیں پاکستان کی جانب سے آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کا اعلان کر دیا گیا ہے. پاکستان نے بھارت کے ساتھ 22 اپریل سے 10 مئی تک کے مارکے کو مارکہ حق کا نام دے دیا ہے. مارکہ حق 22 اپریل سے 10 مئی 2025 تک جاری رہا. بھارت کی جانب سے حملے 6 اور 7 مئی 2025 کی شب شروع ہوئے تھے. ISPR کے مطابق ان حملوں کے نتیجے میں معصوم شہریوں، خواتین، بچوں اور بزرگوں کی جانیں ضائع ہوئیں. پاکستان نے بھارتی فوجی جارحیت اور ہمارے شہریوں کی بے رحمانہ قتل کے خلاف انصاف اور بدلہ لینے کا عزم کیا تھا. الحمدللہ پاکستان کے مسلح افواج نے اپنے عوام سے کیا گیا وعدہ پورا کیا. مسلح افواج اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں، رحمت، مدد اور نصرت پر شکر گزار ہیں. اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا ہے کہ جب ان پر ظلم کیا جائے تو وہ اس کا مقابلہ کریں. اور آپریشن بنیان مرصوص کی تکمیل کے اعلان پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکیورٹی ایکسپرٹ سید محمد علی صاحب. سید محمد علی صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور پاکستانی فوج نے، جس طرح سے ہم نے رات کو بھی DG ISPR صاحب کی پریس کانفرنس میں سنا کہ جو وعدے کیے تھے وہ پورے کیے ہیں. بھارتی جارحیت، بھارتی بزدلانہ کارروائی کا منہ توڑ جواب دیا گیا اور کامیابی سے اب آپریشن بنیان مرصوص پایا تکمیل تک پہنچ گیا. جی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ عالمی تاریخ، جنوبی ایشیا کی تاریخ اور پاکستان اور بھارت کے درمیان جو تاریخ ہے اس کا ایک اہم ترین باب تھا جو پچھلے 3 ہفتے میں ہم نے دیکھا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی آپ جانتی ہیں کہ پچھلے 38 سال میں یہ 8واں کرائسس تھا جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان خصوصاً بھارت کے توسیع پسندانہ اور جارحانہ عزائم کے نتیجے میں سامنے آیا. تو اس لیے بہت ضروری ہے
کہ ہم جو ہے وہ اس کی تمام حقیقت کو سمجھیں، لیکن سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پاکستان نے اللہ کی مدد سے اور عوام کے تعاون سے، سیاسی لیڈر کی دانشمندی اور فوج کی زبردست تیاری اور پروفیشنل ایکسیلنس سے، ہم نے جس طرح لیاقت علی خان نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ جو 5 انگلیاں ہوتی ہیں یہ اگر مل جائیں تو ایک مکہ بن جاتا ہے جو کسی کے دانت بھی توڑ سکتا ہے. تو الحمدللہ ہم نے انفارمیشن ڈومین میں، اکنامک ڈومین میں، لا فیئر کی ڈومین میں، ڈپلومیٹک ڈومین میں، ایئر پاور کی ڈومین میں، لینڈ وارفیئر کی ڈومین میں، میزل وارفیئر کی ڈومین میں، ڈرون وارفیئر کی ڈومین میں، الیکٹرانک وارفیئر کی ڈومین میں، سائبر وارفیئر کی ڈومین میں اور نیول ڈومین میں بھارت کو کمپلیٹلی اس کرائسس میں ڈومینیٹ کیا، امبیرس کیا، اور اس پہ کوئڈ پرو کو پلس کے تحت ہم نے اتنا زیادہ کوئکلی ڈیمیج انفلکٹ کیا کہ وہ فوراً امریکہ کی جانب اور دیگر ممالک کی جانب اس نے رجوع کیا کہ ہمیں پاکستان سے بچاؤ. تو ہم نے طاقت کا جو توازن ہے الحمدللہ جنوبی ایشیا میں وہ ریسٹور بھی کر دیا ہے، اور بھارت کی غلط فہمی کہ وہ اس خطے میں ایک توسیع پسندانہ اپنی ہیجمنی چاہتا ہے اس کو بھی دور کر دیا ہے. اور ہم نے دنیا میں، اب میں سمجھتا ہوں کہ ایشیا پیسفک کی جو سیکیورٹی انوائرمنٹ ہے اور جو انڈو پیسفک اسٹریٹجی ہے، پاک چین تعلقات ہیں، پاک امریکہ تعلقات ہیں، ان میں بھی بڑی نمایاں اور دور رس تبدیلیاں آئیں گی، اور پاکستان کے معیشت میں، پاکستان کی ٹیکنالوجی میں، پاکستان کے دفاع میں انشاءاللہ بہت بڑے مواقع سامنے آئیں گے، کیونکہ آج پاکستان عالمی منظر نامے پہ ایک بڑی ذمہ دار، متحد اور مضبوط طاقت کے طور پہ ابھرا ہے، اور اس نے یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستان کے ہر شعبے کے لوگ جب مل کر کام کرتے ہیں اور اپنے اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہیں، ہم اپنی صلاحیت کو، اسباب کو، تجربے کو، وسائل کو بہترین انداز میں جب استعمال میں لاتے ہیں قائد اعظم کے 3 سنہری اصولوں کے تحت، فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن کے تحت، تو پھر ہم دنیا کی بہترین قوم بنتے ہیں اور دنیا میں کوئی قوم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی. سید محمد علی صاحب، امریکہ کے متحرک کردار کی اگر بات کی جائے، جس طرح سے وہ متحرک رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، اور آگے بھی بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان تجارت پر بھی بات چیت ہو سکتی ہے، تو اس کردار کو لے کے آپ کو کیا لگتا ہے کہ خطے کے جو سیاسی ڈائنامکس ہیں اس پر کیا اثرات مرتب ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں؟ دیکھیں، اس خطے پہ 4 ڈومینز میں مختصراً بتا دیتا ہوں. سب سے زیادہ فوری طور پہ جو بہت بڑا ڈیمیج بھارت کو ملٹری کے ساتھ ساتھ ان کی معیشت کو اربوں ڈالر کا نقصان ہوا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مودی صاحب کی حکومت ہے ان کو سیاسی بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے، اور ان کا جو انتہا پسندانہ، نفرت پر مبنی اور توسیع پسندانہ جو ہندوتوا کا نظریہ تھا وہ کمپلیٹلی ایکسپوز بھی ہو گیا ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو ان کے سیاسی مخالفین ہیں وہ بھی اس معاملے کو ایکسپلوئٹ کریں گے. تو یہ تو سیاسی بات ہے. پاکستان کی طرف اگر دیکھا جائے، الحمدللہ اس پورے کرائسس میں آپ نے دیکھا کہ ہم نے اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھ کر بالکل ہم ریاست، فوج اور حکومت مل کر ایک سی سپلائی ہوئی دیوار کے تحت جو ہے وہ اکٹھی ہوئی اور فوج کے شانہ بشانہ کھڑی رہی. جبکہ اب اس خطے میں طاقت کے توازن کے حوالے سے میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ اب بھارت جو ہے پاکستان کو اس طرح نہیں دیکھے گا. آپ کو یاد ہے ہم بہت سالوں تک ہماری سرکاری پریس ریلیز میں یہ ریکویسٹ ہوتی تھی، ایکسپیکٹیشن ہوتی تھی کہ بھارت کو پاکستان کو سوورن ایکویلٹی کی طرف سے دیکھنا چاہیے. تو جناب ہم نے اب سوورن ایکویلٹی ثابت کر دی ہے. اب ہم اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں گے دنیا کے ہر فورم پہ، چاہے اگلے مذاکرات ہوں. لیکن بہت ضروری یہ 4 چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ بہت ضروری ہے اگلے جو مذاکرات ہوں اس میں ہم پانی کے معاملے پہ، کشمیر کے معاملے پہ، اور کشمیر کے معاملات پر جو ہے پاکستان اپنا موقف ٹھوس انداز میں رکھے. آگے ہونے والے مذاکرات میں بہت شکریہ آپ کا سید محمد علی صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.